لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جمعۃ المبارک کا نہایت ہی پیارا دن ہے۔ ادب و احترام کے ساتھ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھ لیجیے۔ بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، دنیا کی مختلف قوموں کی ترقی اور پروگریس کے لیے آج کی دنیا میں مختلف قسم کے قانون بنائے گئے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں۔ بڑی بڑی قومیں ترقی کے لیے رات دن کوشش کر رہی ہیں اور بڑی قوموں کا یہ دعویٰ ہے کہ چھوٹی قوموں کے لیے انہوں نے ترقی کے اچھے پروگرام بنائے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں بھی اس اصول کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ہر قوم کو اس کے مذہب، اس کے خیالات اور رسم و رواج کے مطابق ترقی کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے ہر قانون میں اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے اور اس بات کا پورا موقع دیا گیا ہے کہ ہر خاندان، ہر فیملی اپنے اپنے ماحول میں ترقی کے لیے رات دن کوشش کرے۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ اسلام چونکہ دنیا کا ایک عالمگیر اور یونیورسل قسم کا مذہب ہے، اس نے بالکل نیچر اور فطرت کے مطابق 1400 برس پہلے اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے اپنے ماننے والوں کے نام ترقی اور پروگریس کا ایک فارمولہ پیش کیا۔ 1400 برس کے حالات کو آپ اٹھا کر دیکھیں اور اس زمانے کی جو پوزیشن تھی اس کے مطابق آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام ہی تھا کہ جس نے ایسی ترقی کا ہمیں راستہ بتایا کہ ایسٹ کو ویسٹ کے ساتھ اس نے ملا دیا اور ساؤتھ کو نارتھ کے ساتھ اس نے ملا کر رکھ دیا۔ چھوٹے اور بڑے میں کوئی تمیز باقی نہیں رکھی، امیر اور غریب کے فرق کو اس نے مٹایا اور ایک نسب العین کو، ایک اسلام اور ایک مذہب کو اس نے اس طرح سے پیش کیا کہ جس نے اس کو مانا وہ ایک ہی رنگ میں ہمیشہ کے لیے رنگ گیا۔ قرآن کریم نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کیا کہ قل انما المؤمنون اخوۃ۔ آپ ذرا خیال تو فرمائیے کہ 1400 برس پہلے کی دنیا اور اس دنیا میں یہ اعلان کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم سب کے سب اے مسلمانوں آپس میں بھائی ہو،
ذرا سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ اسلام کا پیغام قبول کرنے والے کون لوگ ہیں؟ امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، شرقی بھی ہیں، غربی بھی ہیں۔ اس قدر فرق کے باوجود، عربی اور عجمی کے فرق کے باوجود، زبان اور نسل خاندان، اس کے علاوہ جغرافیائی فرق کے باوجود، قرآن کا یہ اعلان کہ اے مسلمانوں تم سب کے سب بھائی ہو۔ اصل میں جس کو یونٹی یا اتحاد کہا جا سکتا ہے میرے عزیز دوستو، اس کا فاؤنڈیشن اسٹون اور سنگ بنیاد اسلام نے اپنے اسٹارٹنگ اسٹیج یعنی ابتدائی دنوں میں اسلام نے اس کی بنیاد کو رکھا، اور اس نے پوری قوت کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ دیکھو تم سب کے سب بھائی ہو۔ اسلام کی اس جرأت کو دیکھیے کہ وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے، اس عقیدے کو ان کے دل و دماغ میں مضبوطی کے ساتھ قائم کر رہا ہے کہ تم سب کے سب بھائی ہو۔ بھائی ہونے کے لیے شرط کیا رکھی؟ فرمایا کہ انما المؤمنون، یعنی اگر تم صاحب ایمان ہو، ایمان کی دولت سے اگر تم مالا مال ہو، تمہارے دلوں میں اللہ اس کے رسول کا خوف ہے، خدا کی عبادت کا اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت و عظمت کا جذبہ اگر تمہارے دل میں موجود ہے، اور تم اگر صاحب ایمان ہو، تو اس صاحب ایمان ہونے کے بعد دوسری منزل کیا ہے؟ فرمایا اخوتن، اب تمہیں ایک اسٹیج پر کھڑا کر دیا جاتا ہے، تم نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کی توحید کا تم نے اقرار کیا، رسول کی رسالت پر تم ایمان لے آئے، ان کی عزت و عظمت کا تم نے اقرار کر لیا، اب تمہارے لیے ایک ہی اسٹیج ہے، ایک اسٹیج پر تم سب کے سب کھڑے کر دیے گئے، اب تمہارے اندر کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ جہاں فرق کا سوال آیا، جہاں ذات پات کا سوال پیدا ہوا، جہاں ملک اور قوم کا سوال آیا، تو اس کو یہ کہہ کر ٹال دیا گیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خبردار یہ چھوٹا اور بڑا، یہ ملک اور قوم کے جو سوالات ہیں یہ سب غلط ہیں، بات یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی مکرم ہے، اور اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو تم میں متقی ہو، تم میں اللہ والا ہو، اللہ اللہ کرنے والا ہو، بس وہی مکرم ہے، وہی عزت والا ہے۔ یعنی شرافت کا معیار، عزت و عظمت کا معیار اس بات کو قرار دیا گیا کہ تمہارے دل میں اللہ کا زیادہ خوف ہو۔ ایک آدمی بظاہر وہ صاحب مال بھی ہو، بظاہر اس کا خاندان بھی دیکھنے میں اور سننے میں اچھا معلوم ہو، لیکن خدا کا خوف اس کے اندر نہیں، وہ شریعت کی اتباع نہیں کرتا، تو وہ اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قوانین کا اگر احترام نہیں کرتا، تو چاہے دنیا کی سوسائٹی اس کو کس قدر کیوں نہ عظیم اور اپنا لیڈر اور اپنا قائد مان لے، لیکن خداوند تعالی کی نظر میں اور نگاہ قدرت میں اس کا کوئی مقام نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک نگاہ قدرت میں وہی شخص مکرم اور معظم ہوگا کہ جو صاحب ایمان ہوگا۔ صاحب ایمان کی تفسیر میں آپ کے سامنے کر چکا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اخوتن، یہ ہے میرے دوستو پروگریس اور ترقی کا صحیح راستہ۔ اسلام نے جو ہمیں راستہ ترقی کا بتایا، ایک آج کا پڑھا لکھا طبقہ اس ٹاپک کے اوپر دھیان دیتا اور اس سبجیکٹ اور اس عنوان کے اوپر کچھ سوچتا کہ آج ترقی کے راستے کیا ہیں اور دنیا کی قومیں کس طرح ترقی کر رہی ہے۔ فرمایا کہ جب تک تم اخوتن کی زنجیر میں اپنے آپ کو نہ پرولو گے، اخوتن کی لائن میں جب تک تم اپنے آپ کو نہ شامل کر دو گے، ایک مسلمان کا تعلق جب تک دوسرے مسلمان سے صحیح طور پر برادرانہ نہیں ہوگا، اس وقت تک تم ترقی نہیں کر سکتے۔ سنیے، اسلام کی نظر میں ترقی یہ ہے کہ آپس میں ہم اپنے معاملات میں، دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں یا باہر کے معاملات ہوں، آپس میں ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں، ایک دوسرے کا ہم خیال کریں۔ خوب یاد رکھیے، قوم کے چند لوگوں کا ترقی کر لینا اس کو ترقی نہیں کہتے۔ جہاں
ہزاروں انسانوں کی تعداد ہو اور ہزاروں انسانوں میں دو چار تو ظاہر ہے کہ امیر بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، تو دو چار آدمیوں کے ترقی کر لینے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قوم نے ترقی کر لی۔ قومی ترقی یہ ہے کہ اس قوم کی میجورٹی اور اس قوم کی جو اکثریت ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے صحیح راستے پر چل رہی ہو، مالی حالت بھی اس کی اچھی ہو، دینی حالت بھی اچھی ہو۔ اور میرے عزیز دوستو، جہاں تک مالی حالت کا سوال ہے وہ تو اسی وقت بہتر سے بہتر طریقے پر اچھا ہو سکتا ہے اور حل کیا جا سکتا ہے جب دینی حالت اچھی ہو۔ جب دینی حالت اچھی نہیں ہوگی تو پھر اسلامی نقطہ نظر سے مالی حالت کا اور دوسری حالت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اخوتن، اس لفظ اخوتن میں ان لوگوں کو بھی تنبیہ کی گئی ہے جو محض اپنے مال پر، محض اپنے خاندان پر اور محض اپنی میجورٹی پر گھمنڈ کرتے، فخر کرتے، ان کو تنبیہ کی گئی ہے اور فرمایا گیا کہ یاد رکھو تم سب کے سب بھائی ہو، بڑے اور چھوٹے کی کوئی قید اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام نے سب کو ایک اسٹیج پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ ہاں، اسلام نے اگر کسی کو عزت دی ہے تو یقیناً وہ صاحب عزت ہے اور صاحب احترام ہے، اور اس کی عزت کرنی اور احترام کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ فرمایا کہ اخوتن، پھر فرمایا کہ فاصلحوا بین اخویکم، تم جب بھائی ہو آپس میں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ آپس میں بھائیوں کے درمیان تم اصلاح کرو، کوئی بات اگر بگڑ گئی ہے تو اس کو بنانے کی کوشش کرو۔ جی، اصلاح کے معنی ہے سنوارنا، جی اصلاح کے معنی ہے بگڑی ہوئی چیز کو اچھا کر دینا۔ اگر تمہارے درمیان معاملات خراب ہو گئے، کوئی تفرقہ بازی ہو گئی، تو پھر تمہیں یہ چاہیے کہ تم آپس میں صلح کر لو، اصلاح کر لو، تاکہ بدمزگی اور آپس کی لڑائی ختم ہو جائے۔ ذرا اس اسلام کے اس شاندار جملے کو تو دیکھیے کہ فاصلحوا بین اخویکم، تمام مسلمانوں کو اور دنیا کے مسلمانوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم آپس میں صلح کرو، آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو۔ جس اسلام کا یہ حکم ہو، اس اسلام کے ماننے والے دو بھائی، صرف اسلامی بھائی نہیں بلکہ اتفاق کہیے کہ ماں بھی ایک ہے اور باپ بھی ایک ہے، اور وہ دونوں بھائی اگر آپس میں سینہ تان کر لڑے، آپس میں مقدمہ بازیاں ہوں اور کورٹ تک پہنچے، تو بتائیے ایسے مسلمانوں کو اور ایسی عقل رکھنے والوں کو اسلام کی نظر میں ان کا کیا مقام ہو؟ اللہ اکبر۔ آپ ذرا خیال تو فرمائیے کہ جس اسلام نے صرف ایمان اور دین کے رشتے کو برقرار رکھا، اسلام کی نظر میں یہ خون کا رشتہ، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے خون کا رشتہ بھی ایک رشتہ ہے، لیکن خون کا رشتہ بھی میرے دوستو ایک مقام آتا ہے کہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جہاں تک اسلام کا رشتہ ہے، جہاں تک دین اور ایمان کا رشتہ ہے، یہی وہ رشتہ ہے کہ جو انسان کو ایک لائن کے اندر کھڑا کر سکتا ہے۔ افسوس مسلمانوں نے میرے دوستو اس رشتے سے جب اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس نے سوچا کہ چلو اس کو کون دیکھے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، وہ اپنے آپ کو دیکھنا تو نصیب ہوا نہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ قوم بگڑتی چلی گئی اور ترقی کی تمام باتیں رخصت ہوتی چلی گئی۔ فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، اگر تمہارے درمیان کوئی معاملات خراب ہو گئے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم آپس میں اصلاح کا کام کرو، تخریب مت پھیلاؤ۔ یاد رکھو بگاڑنا بہت آسان ہوا کرتا ہے لیکن بنانا یہ مشکل ہے۔ جہاں بات بنی ہوئی ہو وہاں بگاڑنے کی کوشش مت کرو، اور جہاں بگڑ گئی ہو اس کو بناؤ۔ میرے عزیز دوستو، یہ کتنی اچھی اصول ہے ترقی کے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیوں کہ اللہ سے کا جب تک ڈر نہیں ہوگا تو اس وقت تک ہم ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے۔ ایک دوسرے کی اچھائی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب اللہ کا ڈر ہو۔ واتقوا اللہ، فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب تک تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اس وقت تک تم سے کوئی بات ایسی نہیں ہوگی کہ جس سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ ذرا حدیث کے اس جملے کو دیکھیے، ارشاد فرمایا، مسلمان کی تعریف کی کہ مسلمان کون ہے؟ فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔
کتنی اچھی تعریف کی مسلمان کی، یعنی ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو. اور مسلمان کا کیا سوال میرے دوستو، لفظ اسلام اور لفظ مسلمان ایسا لفظ ہے جو اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنے والا ہے، اس سے دنیا کے کسی آدمی کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی. اس میں مسلمان اور غیر مسلم کا سوال نہیں. مسلمان وہی ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی شخص کو شکایت نہیں ہوتی، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو. میرے عزیز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا بھی ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اور فرمایا کہ لعلکم ترحمون. اے رحمت طلب کرنے والے انسانوں، اے رحمت کے طلبگاروں، تم رحمت کے طالب ہو. فرمایا کہ رحمت، خدا کی رحمت کا نزول اس وقت ہوگا، تم رحمت کیے جاؤ گے، یقیناً تم پر اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی. لیکن یہ سب کیوں ہے؟ لعلکم ترحمون، شاید کہ تم رحم کیے جاؤ. کس صورت میں؟ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. جب تم اللہ سے ڈرو گے تو پھر خدا کی رحمت کا تم پر نزول ہوگا. میرے عزیز دوستو، آپ خیال فرمائیے کہ جتنے گناہ ہیں، جتنی بدکاریاں ہیں اور یہ جس قدر ہنگامے ہیں، یہ کیوں ہیں؟ خدا کا خوف نہیں. جب انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو تو آپ یقین مانیے کہ وہ گناہ نہیں کرے گا. اس کی آنکھ سے دوسرا مسلمان محفوظ، اس کی آنکھ کسی بیگانی عورت کی طرف نہیں اٹھے گی، اس کے ہاتھ کسی پر ظلم نہیں کریں گے اور اس کے پاؤں غلط راستے پر نہیں چلیں گے، کیونکہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہے. اور جب وہ خدا کا خوف نہیں ہوگا تو پھر بے حیائی بھی ہوگی، بے شرمی بھی ہوگی، اور اس کے بعد جو کچھ اس کے مزاج میں آئے گا کر لے گا. میرے عزیز دوستو، قرآن نے ہمیں ترقی کا راستہ بتایا. قرآنی فارمولے پر عمل کرو اور اس بات کو دل میں جگہ دو کہ تم سب کے سب بھائی ہو. اللہ اکبر. تمہارے معاملات ایک ہے، تمہارا پروگرام ایک ہے. اس لیے تمہیں آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے. اور مل جل کر کیسے رہو گے؟ فرمایا مل جل کر اسی وقت رہو گے کہ جب تم نیک ہو جاؤ. جب تم نیک ہوگے اسی وقت تم ایک ہو سکتے ہو. جب تک تم نیک نہیں ہوگے اس وقت تک ایک تم ہو نہیں سکتے. ایک ہے اس قوم کی، اللہ اس قوم کی منفعت، نفع، نقصان. ایک مسلمان کو اگر نقصان پہنچتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا اثر دوسرے پر بھی ہوگا. اگر ایک مسلمان کو نفع پہنچے تو دوسرے مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ یہ نفع ہمارے لیے. میرے عزیز دوستو، جب ہمارا سب پروگرام ایک ہے، دین اور مذہب اور قرآن سبھی کچھ ایک ہے، تو پھر کیا معنی ہے کہ دنیا کے معاملات میں ہم اس قدر اختلاف رکھتے ہیں؟ میرے عزیز دوستو، ہمیں ان تمام اختلافات سے بچ کر کے اور امیروں کو چاہیے کہ وہ غریبوں کو سینے سے لگائیں. غریبوں کو چاہیے کہ وہ امیروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ، چھوٹے کو بڑے کے ساتھ، بڑے کو چھوٹے کے ساتھ، ایک برادری کے افراد کو دوسری برادری کے افراد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. جب تک ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. آپ حضرات تو جانتے ہیں کہ جب مکہ معظمہ سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچا تو آپ کو معلوم ہے کہ مکہ اور مدینہ میں بڑا فرق ہے. اس زمانے میں سینکڑوں میل کا فرق، ان کی تہذیب اور تمدن میں بھی فرق، برادری اور قوم میں بھی ان کے فرق تھا. لیکن جب وہ سب کے سب اسلام کے رشتے میں آ گئے تو نتیجہ یہ ہوا کہ انصاری اور مہاجر کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا. انصاریوں نے اپنی آنکھیں بچھا دی مہاجر بھائی کے لیے. انصاری کے پاس اگر 2 مکان تھے، ایک مکان اپنے مہاجر بھائی کو انہوں نے پیش کر دیا. اگر 2 باغات تھے، ایک باغ پیش کر دیا. حد یہ کہ کسی کی 2 بیویاں تھیں تو ایک بیوی کو انہوں نے طلاق دے دی تاکہ مہاجر بھائی کو یہ بیوی بعد میں طلاق کے بعد ان کو مل جائے. آپ خیال فرمائیے کہ اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر دنیا کی ہسٹری میں اتنا بڑا ایثار دنیا نہیں پیش کر سکتی. اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا ایثار، محبت اور خلوص کا ایسا مظاہرہ کبھی آسمان کی نگاہوں نے نہ دیکھا ہوگا کہ جو منظر مدینہ طیبہ کی سرزمین پر اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں میں دیکھنے میں آئی. میرے عزیز دوستو، آج یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں. ایک کاش مسلمان کے اندر یہ جذبہ ہوتا تو آپ دیکھتے کہ یہ قوم دنیا میں کس قدر ترقی کر سکتی تھی. یہی وجہ تھی کہ جب مدینہ طیبہ میں اخوت کا اور اتحاد کا یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو
تو بڑی سی بڑی قومیں عرب کی قریشیوں نے بڑی کوشش کی، لیکن ان کی تمام کوششیں ناکامیاب ہو گئیں اور اسلام کا جھنڈا دنیا پر لہراتا رہا، اور میرے عزیز دوستو آج بھی لہرا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اخوت اور اتحاد اور آپس میں دوستی اور تعلق کس طرح قائم کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں قرآن کی اس آیت کو دیکھنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے کہ قل انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اے خداوند عالم، ہمیں اس آیت مقدسہ پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔